بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین دی وقار، اللہ تعالیٰ دے فضل اور توفیق نال آج چوتھے رمضان المبارک دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد تسی اور میں اللہ وحدہ لا شریک دے اس عظیم گھر دے پاک ماحول دے اندر موجود ہاں۔ حضرات زی وقار، آج دے ساڈے درس قرآن دا موضوع نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بالادستی۔ سب تو پہلی بات یہ ہے کہ آیا کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس شے دا نام ہے؟ نظام مصطفیٰ تو مراد کی ہے؟ حضرات زی وقار، نظام مصطفیٰ تو مراد او قانون اور او نظام ہے کہ جڑا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ 1450 سال پہلے مکہ شریف دی دھرتی تے عرب شریف دی اس سرزمین دے اندر سرکار جڑا نظام لے کے آئے، اور سرکار جڑا نظام اس وقت لے کے آئے کہ جس وقت ہر طرف کفر دا دوراں سی، ہر طرف جہالت اور ہر طرف کفر نے ڈیرے ڈال رکھے سن، اس دور دے اندر تواڈے اور میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام لے کے آئے، اور وہ نظام کیسا نظام سی جس دی باقاعدہ طور تے تعریف موجود ہے کہ قانون سماوی سائق اللذی، قانون سماوی سائق لذوی العقول الی الخیر بالذات۔ او آسمانی قانون کہ جیڑا انسان دے نال اس طرح رہنمائی کردہ ہوئے کہ ہر طرف خیر اور بھلائی چاہندہ ہوئے، اس قانون تو مراد، اس نظام تو مراد وہ نظام ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آسمانی قانون لے کے آئے جڑا کہ اللہ دا قانون ہے، جڑا کہ رب تعالیٰ دا نظام ہے۔ تو لہٰذا ایک بات اتھے بھی ثابت ہوگی کہ نظام مصطفیٰ نظام رب تعالیٰ ہے، اور قانون مصطفیٰ قانون خدا تعالیٰ جل شانہ ہے۔ تو لہٰذا یہ سانو پتہ چلیا کہ نظام مصطفیٰ تو مراد او نظام ہے کہ جڑا رب دا نظام ہے، رب دے قرآن والا نظام ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظام لے کے آئے۔ پھر یہ معلوم کرنا پے گا کہ موضوع دا جو نام رکھیا نظام مصطفیٰ دی بالادستی، بالادستی تو کی مراد ہے؟ تو حضرات زی وقار، بالادستی تو مراد یہ ہے کہ انسان اپنے من دی مرضی نہ کرے، انسان اپنی طبیعت دی مرضی نہ کرے، انسان اپنی عقل دے گھوڑے نہ دوڑائے، بلکہ اے دیکھے کہ جس کام دے اندر میں 605 دے اندر مبتلا ہو گیا، جس کام نو میں سوچ رہا کراں یا نہ کراں، میں اپنی عقل کو کم نہ لواں، میں دیکھاں کہ کیا میرے مصطفیٰ نے منع فرمایا یا نہیں فرمایا۔ میں اس کام نو اپنی عقل دے ترازو تے نہ تولا، میں قرآن وال رجوع کراں
کیا رب دا قرآن اس نو کرن تے اجازت دیندا ہے یا نہیں دیندا؟ میں اس کام نو خالی محض اپنی عقل نال نہ سوچاں، میں اپنے ماحول اور اپنے آپ ول نہ ویکھاں کیا مینوں یہ کام سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، بلکہ میں یہ دیکھاں گا کیا میرے رب دا حکم ہے یا نہیں ہے، کیا میرا رب میرے اس عمل تے راضی ہے یا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر تو راضی نہیں ہے اس نو چھوڑ دے گا، ہر لحاظ دے اندر، ہر حال دے اندر، ہر زمانے ہر وقت دے اندر اس نو چھوڑ دے گا اور اپنے رب دے نظام اور قانون نو منے گا۔ اس تو مراد ایک بالادستی، یعنی اپنی ساری خواہشات دا گلا گھونٹ دینا، اپنی ساری خواہشات نو پیچھے چھوڑ کے رب وحدہ دے نظام نو اور اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے نظام نو تھام لینا، اپنی خواہشات نو پیچھے چھوڑ کے اس تو مراد ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بالادستی۔ حضرات عزیز وقار ایک دو باتاں اس تے مزید مثال دے طور پیش کراں دا تاکہ مزید بات نو سمجھ آ جائے۔ آج بہت قسم دے سیکولر قسم دے لوگ، لبرل قسم دے لوگ آج تانوں کہندے ہوئے تسی انہاں نو پاؤ گے کہ جڑے کہندے نے کہ ایمان دا تعلق صرف انسان دے دل نال ہے، ایمان دا تعلق انسان دی زبان تو اقرار کر لین دا نام ہے بس، باقی انسان زندگی اپنی مرضی نال گزارے، جس نو چاہیے وہ ٹھنڈا لوے، جس نو چاہیے وہ تتا لوے، یعنی اس اپنی زندگی دا نظام جس طرح وہ طبیعت چاہتی ویسا کرے۔ ایمان دا تعلق صرف اس دے دل نال ہے یا ایمان دا تعلق صرف اس دی زبان نال ہے، باقی جو چاہے پہنے، جو چاہے کھائے، جیسا چاہے تعلق رکھے۔ ایسی سوچ آج امت مسلمہ دے اندر پھیلان دی کوشش کیتی گئی، جبکہ نظام مصطفیٰ تو مراد ہے کہ انسان دا دل بھی گواہی دے وے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل بھی گواہی دے وے اور زبان بھی اقرار کرے، مگر جب اس دا ہاتھ چلے تو رب دے فرمان دے مطابق چلے، جب اس دا کاروبار چلے تو رب دے حکم دے مطابق چلے، جس وقت اس دا رشتہ اور تعلق پھیلے تو اسلام اور قرآن اور رب دے نظام دے مطابق پھیلے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ایمان دا تعلق تو میرے دل نال سی، میں جان لے اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد الرسول اللہ اس دے آخری نبی نے، بس ایمان مکمل ہو گیا، لہذا ان کسے بھی زندگی دے پہلو دے اندر اسلام دی ضرورت نہیں رہ گی، اسلام دی معاذ اللہ حاجت نہیں رہ گی۔ سمجھیا کہ اسلام دا تعلق صرف مسجد دی الماری تک کے، اسلام دا تعلق صرف مولوی صاحب تک کے، اس تو آگے اسلام دا تعلق کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام تو صرف زبان علی اقرار دا نام سی، ایمان تو خالی دل دے پہچان لین دا نام سی، اس تو آگے ایمان دا کوئی معاذ اللہ ویلیو باقی نہیں ہے۔ میں کیا اسلام اتنا پرائیویٹ تو نہیں ہے نا جی، اسلام اتنا پرائیویٹ تو نہیں ہے، اسلام اتنا تو یتیم نہیں ہے نا کہ خالی تیرے دل نال تعلق رکھے اور زبان نال، یہ دا مطلب ہے دل تو کہہ دیں لا الہ الا اللہ اور زبان تو اقرار بھی کر لویں محمد الرسول اللہ، تو یہ دا مطلب ہے کہ پھر تو 3 طلاقاں تو بعد بیگم نو اپنے اوپر حلال سمجھے گا؟ کیا پھر تو شراب دی بوتل نو اپنے واسطے حلال کر لیں گا؟ کیا اس تو بعد تو سود نو حلال کر لیں گا؟ تو یہ کہیں گا کہ جی اسلام دا تعلق تو دل نہ لے اور اسلام دا تعلق زبان نہ لے۔ تو لہٰذا آج ایسی ہی سوچ امت مسلمان دے اندر پھیلان دی کوشش کیتی گئی، اور آج اس واسطے تو اسمبلی اندر بیٹھے ہو دن دناتے بے وقوف گھوڑے جڑے کہندے نے کہ جی دیکھو کہ اگر میری طبیعت اور میرا مزاج ہے تو لہٰذا میں اسلام مولویوں نال بہتا جاننا، تو لہٰذا میں جاننا، میرا اقرار ہے اسلام تے اور اللہ وحدہ لا شریک نو میں مننا، بس اس تو آگے اسلام دا تعلق میری زندگی نال نہیں، میں جس طرح دا چاہواں گا لباس پہنا گا۔ اور آج اس سوچ دی وجہ تو ایسی عورتاں بھی سامنے آئیاں جنہاں آکھیا میرا جسم ہے میری مرضی ہے، آج وہ سامنے آئیاں کیونکہ سوچ ہی معاشرے دے اندر ہی دیتی گئی، آج وہ سامنے آئیاں، انہوں نے کیا کہ اسی بھی کلمہ پڑھنیاں مگر زندگی اسی اپنی مرضی دے مطابق گزاراں گی۔ آج اسلام آکھیا او ظالم بے وقوف، اگر تو کلمہ پڑھ لیا تو پھر تیرا جسم کس طرح رہ گیا؟ اے جسم بھی رب دا ہے، اے روح بھی رب دی ہے، اس دے اوپر قانون بھی رب دا ہی چلے گا، اس دے اوپر حکم بھی رب دا ہی چلے گا۔ تو حضرات ذی وقار ایسی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا قانون لے کے آئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جڑا نظام لے کے آئے، آج دا مسلمان یہ تو کہندا ہے
کہ مینو اسلام نماز دا طریقہ دس دے. آج دا مسلمان یہ کہے گا کہ مینو اسلام پاکی اور پلیدی دا طریقہ دس دے, مینو اسلام قرآن پڑھنا سکھا دے, مگر اسلام مینو یہ نہ دسے کہ سود کتھے بندا ہے اور حلال کتھے بندا ہے. مگر اسلام مینو یہ نہ دسے کہ جناب رشوت کتھے دینی چاہیے اور کتھے نہیں دینی, یہ میں خود طے کراں گا. اسلام مینو صرف نماز سکھائے, اسلام مینو صرف وضو دا طریقہ دسے, آگے اسلام مینو کچھ نہ دسے. میں کیا ظالمہ, اگر اسلام نو اپنے کاروبار چھوڑیں گا تو حرام دے اندر مبتلا ہو جائیں گا, اور اگر تو سیاست نو اسلام تو جدا سمجھے اور اسلام نو سیاست تو جدا سمجھے تو پھر یہ خالی چنگیزی رہ جائے گی, یہ مسلمانی نہیں بنے گی. مسلمانی تو یہی ہے کہ او سیاست کے جڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ دی سرزمین تے بیٹھ کے کی تھی, اور او سیاست کے جڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور تے اللہ نے اسلامی ریاست عطا فرمائی, او مدینہ شریف والی پوری سرزمین اللہ نے پوری اسٹیٹ عطا فرمائی, تو لہٰذا یہ مننا پے گا. بلکہ اللہ دا قرآن اس کے اوپر شاہد ہے کہ خالق کائنات دے قرآن آکھیا کہ بنی اسرائیل دے انبیاء اپنی قوم والوں سیاست سکھایا کر دے سن. ہاں یہ مننا پے گا کہ سیاست ایک عظیم شعبہ سی, مگر آج گندے لوگاں نے اس نو آ کے برباد کر دیتا, آج اس نو غلیظ کر دیتا, آج اس نو گندا کر دیتا. وگرنہ سیاست تو انبیاء دا شعبہ سی. سیاست کرنا, امور دین چلانا, امور مملکت, سیاست تو مراد کی ہے, سیاست تو مراد اپنی خاندانی پرورش کرنا سیاست ہے, غریب نو غریب تر کر دینا سیاست ہے نہیں. سیاست دا مطلب سی نظام مملکت چلانا, سیاست دا مطلب سی کہ ملک دی رعایا نو اچھے قوانین, اچھا نظام فراہم کرنا, اچھا نظام میں زندگی دینا. تو پھر تسی مینوں یہ دسو کیا میرے نبی تو ود کے بھی کسے نے دنیا والے نو اچھا نظام دیتا ہوئے گا؟ بولو نا جی. میرے نبی تو ود کے کسے نے تجارتی معاملات اور مملکتی معاملات کسے نو عطا کیتے ہون گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز دا زمانہ کون بھلا سکتا ہے جس زمانے دے اندر زکوٰۃ لین والا کوئی نہیں باقی رہ گیا سی, نہ قرض لین والا باقی رہ گیا سی, نہ کوئی یہودی عیسائی ایسا رہ گیا سی کہ جن نے آکھیا کہ اسلام اگر مینوں قرضہ دے دے تو میں بعد وچ لٹاواں گا. ہر عیسائی نو بھی قرضہ دے دیتا گیا, ہر یہودی نو بھی قرضہ دے دیتا گیا, حتیٰ کہ ایسے مسلمان جڑے کہ مقروض سن, قرض دے اندر قیدی سن, انہاں دا قرضہ دے کے انہاں دی گردن بھی چھڑا لی گئی, پھر بھی مال اتنا بچ گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہن جڑا باقی پیسہ بیت المال دے اندر بچ گیا ہے, اس مال دے نال غلہ خریدو اور پہاڑاں دیا چوٹیاں تے پا دیو تاکہ پرندے بھی گواہ بن جان کہ اللہ نے امت محمدیہ نو ہر طرف عروج ہی عطا فرما دیتا ہے. جس وقت نظام اللہ دے قانون دے مطابق ہوئے گا, پھر آج کیا جاندہ جی مولویاں دی وجہ تو اسی ترقی نہیں کر سکے. میں کیا جس نے اپنی بچی نو پوری, اپنی چھوٹی بچی نو, نو مولود بچی نو گولیاں مار کے ماریا, کیا مولوی سی؟ ارباں روپیاں دی جنہاں نے کرپشن کیتی, کیا وہ مولوی سن؟ تو حضرات عزیز وقار بات سمجھن دی یہ ہے کہ جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نظام نو سمجھیا, جس نے رب تعالیٰ دے نظام نو سمجھیا, اس نو پتہ چلے گا کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر خیر ہی خیر ہے, نظام مصطفیٰ دے اندر بلائی بلائی ہے. ایک بات اس کے اوپر اور سماعت کرو, میں سمجھان واسطے بات عرض کرنے لگیا. آج ایک بندہ کہے میں مسلمان ہاں, زبان تو کہہ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول, دل میرا بھی اقرار کرتا ہے اللہ ایک ہے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ دے رسول نے, مگر میں اپنے نکاح دے اندر دو بہناں رکھنا چاہنا, دو بہناں نال اکٹھا نکاح کرنا چاہنا, تسی دسو کیا یہ جائز ہے؟ بولو جی. دو بہناں نو بیک وقت نکاح دے اندر رکھنا جائز ہے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ اسی کہاں گے ساڈو سمجھ نہیں آ رہی, ساڈی عقل اس تے جواب دے رہی ہے, مگر سانو ساڈے محبوب نے فرمایا ہے کہ ایک ہی نکاح دے اندر دو بہناں نو رکھیا جاندا ہے. اے ہے نظام مصطفیٰ. اس نو جس طرح مرضی تول لو, چاہے کاروبار تے لے جاؤ, چاہے پاکستان دی اسمبلیاں تے لے جاؤ, موجودہ نظام حکومت تے لے جاؤ, چاہے اپنے رشتے تعلق داری تے لے جاؤ, کہ اے انسان مسلمان تو کیا
کہ جناب میں اپنی زبان نال بھی اقرار کر لیا، دل نال بھی یقین کر لیا، مگر میں چاہنا کہ میں رشتہ اپنی مرضی نال کراں۔ اسلام کہے گا اپنی مرضی نال کریں گا تو کافر بن جائے گا، اگر میری مرضی دے مطابق چلے گا تو دنیا دے اندر بھی خیر ہی خیر ہے، اللہ آخرت وچ بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اگر میری مرضی دے مطابق چلیں گا دنیا چ بھی سلام نے، آخرت دے اندر بھی سلام نے۔ حضرات ذی وقار، نظام مصطفیٰ اس دا نام ہے۔ آؤ جڑی ہن آیت تلاوت کیتی ہے تھوڑا جے اس وال توجہ کریے۔ خالق کائنات مالک کائنات نے اپنی لاریب اور مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ جل شانہ فرمایا اے محبوب اعلان فرما دیو اے مومن ہرگز نہیں ہو سکدے جنی دیر تک اپنے کماں دے وچ تانوں حاکم نہ تصور کر لین، اپنے معاملات دے اندر جنی دیر تک تانوں حاکم نہ بنا لین۔ کیڑے کام جنہ دے اندر انہاں نوں گھاٹے اور نفع چاہیے نے انہاں کماں دے اندر اے محبوب اے تانوں اگر حاکم تصور نہ کر لین انہاں دا ایمان قبول نہیں کیتا جائے گا۔ تو حضرات ذی وقار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے اللہ اتھے ارشاد فرما رہا ہے، اور اگر اس آیت دا شان نزول دیکھا جائے تو ساری گفتگو نو اس دا شان نزول اپنے دامن اندر سمیٹ لے گا اور اچھے طریقے نال سمجھ آ جائے گی۔ اس آیت دا شان نزول یہ ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان دا جھگڑا ہو گیا ایک مسئلے تے۔ جس وقت جھگڑا ہویا یہودی آکھے میرا حق اینا بندا ہے، مسلمان آکھے میرا اینا بندا ہے، آکھے ابھی فیصلہ کروا لینے ہیں۔ یہودی آکھیا فیصلہ کروا لینے، مسلمان کہنے لگا کدے کول کروانا ہے؟ یہودی آکھے یار گل یہ ہے کہ اپنا دونوں دا جھگڑا ہو گیا ہے تو میں نو کوئی اعتراض نہیں، فیصلہ تواڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کول کروا لینے۔ دونوں سرکار دی بارگاہ چ پہنچ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بات نو سنیا یہودی اس بات دے اوپر سچا سی، اے جڑا بظاہر کلمہ گو سی جن نے کلمہ پڑھیا اے جھوٹا سی، یہودی اپنے موقف تے سچا سی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی دے حق اندر فیصلہ فرما دیا، فیصلہ ہو گیا۔ سرکار دی بارگاہ اٹھے جس وقت باہر آئے نا تو اے مسلمان نام نہاد جن نے زبان تو کلمہ پڑھیا سی اور دل دے اندر کھوٹ ہی کھوٹ سی، جس نے سمجھا سی کہ شاید کہ اس ایمان دا تعلق کلمے تک کے بس اگے اپنی مرضی ہے، اس نے آکھیا جی میں معاذ اللہ اس فیصلے تو مطمئن نہیں ہاں۔ یہودی آکھیا تیرے نبی نے فیصلہ کیتا ہے بھائی، اس تو اگے کسی کو فیصلہ کروانا چاہنا ہے؟ تیرے نبی فیصلہ فرمایا۔ مسلمان کہنے لگا جی میں چاہنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو فیصلہ کروایا جائے۔ یہودی آکھیا مسئلہ ہی کوئی نہیں، عمر کو چلنے۔ دونوں حضرت عمر دی بارگاہ چ پہنچے۔ سرکار دی بارگاہ چ گل جڑی سنائی سی وہ یہودی سنائی سی، تو ایتھے ہن جڑا مسلمان ہے یہ سنان لگیا۔ ہن علی ادھی کو گل سنائی نہ جدوں تے یہودی کہن لگیا جناب تسی فیصلہ جو مرضی فرما دینا، مگر ایک چھوٹی جی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس تو پہلا فیصلہ تواڈے نبی فرما چکے ہیں اور وہ فیصلہ میرے حق چ ہویا ہے۔ حضرت عمر فرمایا بھی فیصلہ نبی فرما چکے ہیں تو پھر میرے کول کی لینا آئے ہو؟ اے ہن جڑا بظاہر کلمہ گو سی اور آج دے کلمہ گو بھی اس نسل چ موجود نے، بظاہر میاں مٹھو نے مگر بغل دے اندر چھری ہے، بظاہر بڑے میٹھے نے اور اندر پوری منافقت بھری ہوئی ہے۔ اے میٹھا بولیا اس نے کہا جی کہ میں اس واسطے تواڈے کول فیصلہ لے کے آیا کہ میں سمجھنا کہ عمر بہتر فیصلہ کر جاندا ہے۔ حضرت عمر بیٹھے سن، کھڑے ہو گئے، کمرے چلے گئے، واپس پلٹے تو ہاتھ دے اندر تلوار سی، آندے ہی اس مسلمان دی گردن اتار دیتی۔ فرمایا جیڑا میرے نبی دا فیصلہ نہ مننے عمر ان دا فیصلہ انج کردا ہے۔ ہن مدینے اندر شور پہ گیا کہ عمر پاک نے ایک مسلمان دا قتل کر دیتا، ناحق قتل ہو گیا، حضرت عمر کر دیتا۔ قریب سی کہ صحابہ نو بھی شک ہو جاندہ کہ واقعی حضرت عمر کو غلطی ہوئی اور قتل ہو گیا، مگر اللہ نے اے آیت کریمہ اتار دیتی۔ فرمایا محبوب اے شور پہ کر دینے کہ ایک مسلمان قتل ہو گیا، اللہ فرماندا ہے میں انی دیر تک انہاں نو مومن ہی نہیں مندا جنی دیر تک محبوب تانوں حاکم تصور نہیں کر لیندے۔
تو لہذا جیڑا مریا ہے وہ موزی دی گردن وڈی جی وہ مسلمان کوئی نہیں سی وہ مومن کوئی نہیں سی اگر مومن ہوندا تو محبوب تواڈے فیصلے تے مطمئن رہندا تواڈے فیصلے تو ہٹدا نہ اے جیڑا تواڈے فیصلے تو ہٹ گیا ہے اے دا بظاہر کلمہ پڑھنا اے دے واسطے دلیل کوئی نہیں بنیا اے گندا سی منافق سی اور ایک کمینہ سی جڑا کہ نبی دے فیصلے تے نہ ٹھہرا اللہ نے قیامت تک واسطے قانون اتار دیتا اور اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اتار دیتا فرمایا محبوب جنی دیر تک تانوں اے آپس دے اندر منصف تسلیم نہ کر لین گے جنی دیر تک تانوں آپس دے معاملات دے وچ حاکم تصور نہ کر لین گے اونی دیر تک انہاں دا ایمان ہی قبول نہیں فرماواں گا تو حضرات جی وقار آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام جو لے کے آئے جس نظام دے نال پوری انسانیت نو مقام ملیا رفت ملی عروج ملیا آج اسے نظام دا کلمہ تو پڑھ لیا مگر آکھیا نہیں میں اپنی زندگی چ فیصلے اپنی مرضی نال کراں گا میں چاہواں گا تو میری بیٹی بغیر پردے تو باہر پھرے کیونکہ میں چاہنا وا میری دھی چاہندی تو میں چاہنا اسلام دا تعلق میرے نہ اور کئی لوگ تسی ایسے سنے ہون گے وہ کہن گے جی نہیں کوئی معاملے دے وچ اگر اسلام دی گل کیتی جائے تو وہ کہن گے نہیں جی اسلام اپنی جگہ مگر میں ایتھے اپنی مرضی دی گل کرنا پیا ہے او جڑا سلیمان تاثیر جنوں ممتاز قادری 27 گولیاں ماریاں سن انہیں بھی یہی آکھیا سی اس نے یہی آکھیا سی اس نے کہا جی کہ میں جس وقت آسیہ ملونہ شیطانہ دے بارے وہ گیا نا تا اس نے یہی آکھیا سی اس نے کہا سی کہ میں آسیہ نو رہا کروانا چاہنا اسلام اپنی جگہ تے مگر معاذ اللہ میں اس کالے قانون نہیں مندا کہ جیڑا کسے دی گردن لینا چاہندا ہوئے اور کسے نو قتل کروانا چاہندا ہوئے انہیں سرکار دے نظام نو کالا قانون آکیا اور علماء نے کیا فرمایا گستاخ ہو گیا ہے یہ توبہ کرے گستاخی اس نے کیتی ہے مگر وہ دن دناتا پھردا رہا آتا کہ اللہ نے پھر غازی نو ہمت عطا فرمائی اور 27 گولیاں ماریاں اور حضرات جی وقار آج بھی سائنس حیران ہے کہ اتنے ٹائم دے اندر اور اتنی گھڑیاں دے اندر 27 گولیاں ماریاں کیویں گئیاں اے طاقت اور اے پاور ممتاز قادری کو لوائی کتے سی میں آکھیا اے طاقت ممتاز قادری دی اپنی نہیں سی اے رب اور رب دے رسول دی طاقت سی تو لہٰذا یہ بات طے ہو گئی اور یہ بات سمجھ آ گئی کہ نظام مصطفیٰ نو جب تک تسلیم نہیں کیتا جائے گا بظاہر بندہ یہ سمجھدا ہے کہ یار سود دے اندر تے مینوں نقصان نہیں ہے نفع ہی نفع ہے بظاہر انسان دی عقل کہہ رہی ہوندی مینوں نفع ہے بظاہر انسان دی عقل کہہ رہی ہوندی شراب وچ مینوں کیف و مستی ہے مینوں سرور ہے میری طبیعت دے اندر ذرا کچھ سرور ہے مگر اسلام کہندا ہے اور نظام مصطفیٰ کہندا ہے خبردار بظاہر تینوں نفع مل رہا ہے بظاہر تو سکون تلاش کر رہے ہیں مگر اگر رب اور رب دے رسول دے نظام نو چھوڑ کے دے ول جائیں گا دنیا بھی ذلت وچ گزرے گی اور اللہ آخرت وچ بھی جہنم تیرے مقدر وچ لکھ دے گا تو حضرات جی وقار آج اس بات اور اس دور پر فتن دے اندر یہ ضروری ہے بات لازم الملزوم بات ہے کہ آج اس وقت زبان تو کیا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر انسان نو ہر محاذ دے اندر ہر زمانے دے اندر ہر شعبہ ہائے زندگی دے اندر کلمہ طیبہ نو ہی معیار بنانا پائے گا چاہے وہ اپنا کاروباری معاملات ہون چاہے وہ کتے رشتہ طے کرنا چاہندا ہوئے چاہے وہ کسی نال شراکت داری کرنا چاہندا ہوئے جس لحاظ نال بھی دیکھے گا اس نو کلمے نو سامنا رکھنا پائے گا اقبال نے ایویں اتنی سالوں پہلے کہہ دیتا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل جب دل اور جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو حضرات جی وقار اس واسطے کلمے نو پورا اپنے اندر داخل کرنا پائے گا اور پورا نظام مصطفیٰ دے اندر داخل ہونا پائے گا دین دنیا دی اس دے اندر ہی خیرہ نے اور اس دے اندر ہی برکتہ نے اور جدوں بھی مسلمان ترقی کیتی پیچھے دھیان مار کے ویکھ لو جدوں بھی مسلمان نے ترقی کیتی ہے جس وقت مسلمان پوری دنیا تے چھایا ہے پوری دنیا دے جس وقت اسلام دا نام لیا گیا غیرہ دے گھراں دے اندر بھی اسلام دا نام لیا گیا تے وجہ پیچھے نظام مصطفیٰ ہے وجہ پیچھے نظام مصطفیٰ ہے آج بھی دنیا دیاں وہ مہنگیاں ترین آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹیاں دے اندر عمر لا دے نام تو کتاباں پڑھائیاں جان عمر لا دے نام تو قانون پڑھایا جائے اور اس تے عمل بھی کیتا جائے اگرچہ ساڑھے ملک دے اندر نہیں ہے مگر اونا دے ملک دے اندر عمر لا دے نام تو کتاباں بھی پڑھائیاں جان اور اس تے عمل بھی کروایا جائے کیوں کہ انہوں نے پتا ہے اگرچہ اسی یہودیاں مگر جڑا قانون مسلمانہ دے نبی لے کے آئے اور جڑا قانون عمر نے چلایا اس
قانون دے اندر خیر ہی خیر ہے، اس قانون دے اندر ترقی ہے، اس قانون دے اندر ہر طرف انسان دے واسطے مسلمان واسطے ترقی اور سطوت اور عروج ہے۔ تو حضرات ذی وقار اے ہے نظام مصطفیٰ دی بالادستی۔ اسلام دا کلمہ بھی پڑھنا پے گا، اور اسلام جو کہے ویسی زبان بنانی پے گی، اسلام جو کہے ویسا لباس بنانا پے گا، اسلام جو کہے ویسا اپنے چہرے دا ڈیزائن بنانا ہوئے گا، جو اسلام کہے ویسا اپنی پگ دا ترہ بنانا پے گا۔ پھر ہے مکمل طور تے اسلام دے اندر داخل ہونا۔ یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ جے تا مسلمان والا اسی یہ ٹکٹ استعمال کرنے ہیں، مذہب کارڈ استعمال کرنے ہیں، تو پھر مذہب دے اوپر چلنا بھی سیکھیے۔ کچھ چیزاں اسی پسند کرنے ہیں تے ٹھیک نے، جڑیاں سانو کڑویاں لگدیاں نے، مولوی صاحب اے مسئلہ نہ بیان کیتا کرو، اے گل جڑی تسی دسی ہے نا سارا تسی پاسا ہی پلٹ کے رکھ دیتا۔ مولوی صاحب نے اپنی تے کوئی گل نہیں کیتی، یا قرآن دی بات سنائی یا رب دے محبوب دے فرمان دی بات سنائی گی۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد۔